أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو
التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت نمبر 32 تک میں اس سے پہلے پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قال کا معنی کہا، یعنی فرمایا اللہ رب العزت نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، خبر دیجیے ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کی، اور اسی طرح سے تمام وہ چیزیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ۔ فلما انبأہم، پس جب آدم علیہ السلام نے بتا دی ان کو وہ سب چیزیں، باسمائہم، اور ان چیزوں کے ناموں کی خبر دے دی، قال الم اقل لکم، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو بھی تم جو بھی تم چھپاتے ہو، جو بھی تبدون، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو۔ موضوع جو ہم نے شروع کیا تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جب فیصلہ فرمایا اور بنی آدم کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا، تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس چیز کو رکھا، تو فرشتوں نے اپنی طرف سے ایک آبجیکشن جو کیا، جس کا مقصد کچھ غلط نہیں تھا، ان کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اندازہ ہو، ہمیں پتہ چلے کہ جو آپ نئی نسل، نئی جو ایک کریشن فرما رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی ضمن میں ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو چیزیں ان کے بارے میں جانتا ہوں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے متعلق، فرمایا وہ تم نہیں جانتے ہو۔ کچھ حکمتوں کا تذکرہ ہم نے لاسٹ سیشن میں کیا تھا، جیسے حکمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر انبیاء پیدا فرمائے، زہاد پیدا فرمائے، بہت نیک لوگ پیدا فرمائے، بہت بڑے بڑے مجاہدین پیدا فرمائے، اللہ رب العزت کی خاطر اپنی جان نثار کرنے والے پیدا فرمائے۔ اور پھر یہ کہ گناہ اور نیکی کا جو کام ہے، ان دونوں کی موجودگی میں گناہ سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ انسان کی سب سے بڑی میراث ہے۔ سب سے بڑا یہ انسان کا جو اللہ رب العزت نے امتحان اس کے لیے رکھا ہے وہ یہ ہے، ایک طرف گناہ کے تمام ذرائع موجود ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود انسان گناہ کس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کے کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس قدرت ہے، وسائل ہیں، اختیارات ہیں، یہ کر سکتا ہے، لیکن کیوں چھوڑتا ہے؟ اللہ رب العزت ناراض ہوں گے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو صفات آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے اندر موجود ہیں، اللہ نے فرمایا یہ وہ حکمتیں ہیں جن کو فرشتوں سے کہا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ باتیں، کچھ دنیاوی علوم، اسرار و رموز، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائیں اور ان کو فرشتوں پر پیش کیا، آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی برتری ثابت کرنے کے لیے۔ تو جب ان چیزوں کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا گیا تو فرشتوں نے کہا، اللہ رب العزت پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ پاکیزہ ذات ہیں اور ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں جو آپ نے ہمیں نہیں سکھائی، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ تو ہم کسی چیز کو نہیں جانتے۔ جسے یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فرشتے علم غیب نہیں جانتے، ورنہ وہ علم غیب کے ذریعے بتا دیتے کہ یہ چیز یہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ آپ ہی چیزوں کی علم بھی رکھتے ہیں اور چیزوں کی حکمتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے سامنے وہ چیزیں رکھیں جن کا علم آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم علیہ السلام اب آپ ان کو ان سب چیزوں کے مقاصد، ان سب چیزوں کے نام، دنیا کے اندر یہ جو کچھ بھی اللہ نے اس وقت جو پیدا فرمایا، جو چیزیں اس وقت تھیں، اللہ نے فرمایا کہ ان سب کے نام آپ فرشتوں کے سامنے بتائیں۔
تو آدم علیہ السلام نے وہ سب چیزیں جو ہے وہ بتایا کہ اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، یہ سب فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، ان سب کے نام بتائے، ہر چیز کے جب نام سے بتا دیے تو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا، علم اقل لکم انداز دوسرا ہے، اس کو انکاری انداز کہتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اسی طرح سے اگلی جو بات اللہ نے فرمائی ہے کہ اعلم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے غیب صرف میں جانتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آدم علیہ السلام نے بھی اگر کچھ چیزوں کے نام بتائے تو وہ کس کے بتانے پر؟ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اپنے پاس سے نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا، پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا۔ اسی طرح سے تمام انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام جو دین و دنیا کے اندر لے کر آتے رہے اور لوگوں تک، امتوں تک پہنچاتے رہے، وہ سب کچھ وہی جو اللہ نے ان کو سکھایا، اس سے آگے ایک ذرے کے برابر بھی وہ کچھ نہیں جانتے بھی نہیں تھے، بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، سورہ احقاف کے اندر 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ آپ ان کو بتائیے کہ میں نہیں جانتا، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہاں تک بھی مجھے پتہ نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے غیب اللہ نے کسی کو نہیں بتائے، کسی کے اوپر افشا نہیں کیے، اللہ نے سب کچھ، تمام غیب کی خبریں اپنے پاس رکھی ہیں، اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو یا باقی لوگوں کو خبر دینا چاہی تو اللہ رب العزت نے وہ بتا دی، اور بتانے کے بعد وہ غیب نہیں رہا۔ اور جو غیب ہے آج بھی، اس وقت بھی تھا، وہ آج بھی غیب ہی ہے، اس کا اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو میں ان سب چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ حکم عمومی ہے، فرشتوں کو بھی، باقی لوگوں کو بھی، انسانوں کو بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری چھپی ہوئی باتیں، اگر تمہارے دل میں بھی کوئی چیز ہے تو وہ میں جانتا ہوں، تم جو کچھ چھپانا بھی چاہتے ہو تو تم چھپا نہیں سکتے ہو، اللہ رب العزت سے وہ بات نہیں چھپ سکتی، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ تو ظاہر ہی ہے، اس کو تو اللہ رب العزت جانتے ہی ہیں۔ جو تمہارا غیب ہے اللہ، جو تم چھپاتے ہیں وہ چھپانا چاہتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک اور جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایک اعزاز جو عطا فرمایا، وہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیے نیکسٹ آیت کا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے، ملائکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ملائکہ ملک ان کی جمع ہوتی ہے، ملک ان فرشتے کو کہا جاتا ہے، اس کی پلورل ہوتا ہے یہ للملائکہ، فرشتوں سے اللہ رب العزت نے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا لفظی معنی اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور لاجک کیا تھی، اس نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ایک اور اعزاز جو ذکر فرمایا ہے، جس کے بارے میں لاسٹ سیشن میں بھی بات ہوئی تھی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تمام فرشتوں سے اللہ نے کہا سجدہ کرو، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے تو اس سجدہ کے بارے میں سمجھ لیجئے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہ سجدہ وہ ہے جو سجدہ تعظیمی تھا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ امتوں میں اللہ نے اس کو روا اور جائز رکھا تھا، اس وقت بھی یہ جائز تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ رب العزت کسی بات کا حکم دے دیں تو وہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں رہ جاتا اس کے جائز ہونے میں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، اور یہ سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی بزرگی اور اس کی برتری کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدہ کیا جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے کچھ امتوں میں جائز تھا، اب میری امت میں اور ہمارے دین میں یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیمی ہمارے دین میں جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جب جائز ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بھی نہیں، پھر کسی کے لیے بھی نہیں۔ لہٰذا آج بھی اگر کچھ لوگ جھکنے کو، رکوع کرنے کو اور سجدے میں بھی گرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سجدہ تعظیمی کے نام سے اس کو جو ہے وہ تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب باطل ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو
سجدہ عبادت تو ویسے ہی نہیں کیا جا سکتا، سجدہ تعظیمی بھی ہمارے اس دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابلیس کون تھا؟ کیا یہ فرشتہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، نسل اس کی جنوں کی تھی، فرشتہ نہیں تھا یہ نسل کے اعتبار سے، اور اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ اب جب یہ جن تھا تو پھر اللہ رب العزت کے حکم کا مخاطب کیسے ہوا؟ کیونکہ اللہ نے تو کہا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اللہ نے تو فرشتوں سے کہا۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ اعتراض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے تو شیطان کو کہا ہی نہیں تھا، ابلیس کو کہا ہی نہیں تھا، تو پھر وہ مخاطب کیسے ہوا؟ بات دراصل یہ ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، تفاسیر کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو پروٹوکول دیا، اس کو عزت دے کے اس کو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ شامل فرما دیا۔ فرشتہ نہیں بنایا، فرشتوں کے ساتھ، جو فرشتے عبادت کرتے تھے اللہ نے ان کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا، اور وہ اللہ رب العزت کے ایک مقرب جن ہونے کے ناطے سے، مقرب فرشتہ نہیں کیونکہ فرشتہ نہیں تھا، مقرب جن ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور اللہ کے جو مقرب فرشتے تھے ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو جب اللہ نے حکم دیا تو اس کے بارے میں ایک عام اصول ہے، الحکم للاکثر والقلیل کالمعدوم۔ حکم اکثریت کے لیے ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں بے شمار احکام ہیں جس میں اللہ رب العزت نے مردوں کو مخاطب کیا، عورتوں کو مخاطب نہیں کیا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عورتیں اس حکم میں شامل نہیں ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عورتیں آٹومیٹیکلی اس حکم کے اندر شامل ہیں، اس جنس کے اندر شامل ہیں۔ تو اکثر کے لیے حکم ہوتا ہے، جو قلیل ہوتے ہیں، جو کم ہوتے ہیں، وہ معدوم کی طرح نہ ہونے کی طرح ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے جو ہے وہ الگ سے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اسی کثیر کے اندر ہی آٹومیٹیکلی وہ بھی اسی کی متحدی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ مقرب فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم کا یہ بھی ڈائریکٹ مخاطب تھا، ایسے ہی جیسے فرشتے مخاطب تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فرشتوں نے تو اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہاں سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فرشتے تو اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت، ہم عبادت کا اگر معاملہ ہے تو عبادت تو ہم آپ کی کرتے ہیں۔ اگر یہ فرشتوں میں سے ہی ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس کو انکار نہ ہوتا، چونکہ اس کی نسل اور تھی، اس کی کریشن جو ہے وہ کسی اور مادے سے ہوئی تھی، اور میٹیریل سے ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کے اندر انکار کا مادہ تھا، تکبر کا مادہ تھا، تو اس نے انکار کر دیا۔ انکار کس وجہ سے کیا؟ تکبر کی وجہ سے، چونکہ جن جو ہے ان کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، سورہ رحمان کے اندر موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ یہ تکبر جو ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، یہ تکبر احادیث کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت کی چادر ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی چادر کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے تکبر اللہ رب العزت کے سامنے، سجدہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے تذلل، یہ تکبر کا اپوزٹ ہے۔ تذلل کا معنی انتہائی عاجزی اور انکساری، بہت زیادہ عاجزی اور انکساری، اور عاجزی اور انکساری کی انتہا سجدہ میں ہے۔ پوری نماز ہی عاجزی اور انکساری سے عبارت ہے، لیکن اس کی انتہا سجدہ میں ہے۔ انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنی سب سے خوبصورت حصہ، انسان کی پیشانی اور ماتھا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے انسان جھکا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اللہ کی بنائی ہوئی پیشانی صرف اللہ ہی کے سامنے جھک سکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، کسی اور کے سامنے جھکنا اس کا جائز نہیں ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہونے کے باوجود شیطان نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ مسئلہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا نہیں تھا، مسئلہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل تھا۔ تو اس نے انکار کس وجہ سے کیا؟ اس نے انکار کیا تکبر کی وجہ سے، خود کو بڑا سمجھا، اور اس نے کہا اچھا میری پیدائش تو آگ سے ہوئی ہے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، تو آگ تو مطلب اوپر کو جاتی ہے اور مٹی جو ہے اس کو اگر پھینکا جائے تو وہ نیچے زمین پہ گرتی ہے، تو میں مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کروں؟ یہ تکبر، یہ تعویل اس کے دل کے اندر آئی۔ بس تعویل نے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب دین کا کسی بھی معاملے کے اندر حکم آ جائے تو وہاں تعویل کی گنجائش نہیں ہے، تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ خاص طور پر اس چیز کی ضرورت وہاں پر پیش آتی ہے جب ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں۔ تقدیر کے اندر اللہ رب العزت نے جو بھی کسی کی اچھی یا بری تقدیر لکھ دی ہے، اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنی صفات میں جو بھی چیز قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے ان صفات کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ اللہ نے اپنی جو بھی صفات قرآن میں ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والی ذات ہے، اللہ دیکھنے والی ذات ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ کا قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جس بھی چیز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے یا حدیث کے اندر موجود ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا ایمان اور یقین ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر کسی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعویل جو ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے وہ چیز فرمائی ہے ایز اٹ از اسی طرح سے ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ تعویل کی اور انکار کر دیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو اس تکبر کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ کافروں میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ یہ آدم علیہ السلام کا ایک اور اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھیے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن انت، اسکن میں جو میں نے حمزہ کے اوپر پیش پڑھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ ایکچولی اسکن ورب ہے، فعل ہے، عربی زبان کے اندر جب بھی فعل سے ابتدا کرنی ہو کسی لفظ کی اور اس کے شروع میں حمزہ موجود ہو جس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو، تو ہم فعل کے تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا حرف دیکھیے، الف، سین اور کاف۔ کاف تیسرا حرف ہے، تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہے تو ہم حمزہ کے اوپر پیش پڑھیں گے، اور اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے تو پھر ہم حمزہ کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ زبر کی وجہ سے زبر نہیں پڑھیں گے کیونکہ فعل کے شروع میں زبر کبھی نہیں آتا، زیر آتا ہے۔ جب تیسرے حرف پر زبر ہو یا تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو تو حمزہ زیر والا لگائیں گے، اور اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو تو حمزہ پیش والا لگائیں گے۔ فرمایا اسکن، ٹھہریے، رہیے۔ اسکن کا معنی ہوتا ہے سکونت اختیار کیجئے۔ انت و زوجک الجنہ، آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی، حوا علیہ السلام بھی، الجنہ کہاں؟ جنت میں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَكُلَا، اور کھائیے وہاں سے۔ کلا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں وہاں سے کھاؤ، رغدن با فراغت، مطلب بے فکر ہو کر، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب مت جانا۔ ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، لا کا معنی نہیں ہوتا، تقربا قریب مت جانا، هذه الشجرہ، اس درخت کے، ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، هذه مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کا یہ اعزاز ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کا مسکن جنت کو بنایا۔ آدم اور حوا علیہم صلوات اللہ وسلام، دونوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں رہو۔ تو یہ آدم علیہ السلام اور آپ کی نسل کا اعزاز ہے، بنی آدم کا اعزاز ہے ہم سب کا، بشرطے کہ ہم اس اعزاز کو حاصل کرنے کے معیار پر پورا اتریں۔ اور وہ کیسے پورا اتر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق۔ آگے اللہ نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے جو دین بھیجا ہے دنیا کے اندر، جو نازل فرمایا، اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو اس اعزاز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے فوراً بعد جس اعزاز سے نوازا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو جنت میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر رہو، یہاں پر موج مستی سے جو چاہو کھاؤ پیو اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو۔ ہاں، اللہ نے ساتھ ہی ایک بات سے متنبہ فرما دیا، فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، جس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت نے اسی وقت شیطان کو جب راندہ درگاہ کر دیا، اپنی درگاہ سے اللہ نے اس کو دھتکار دیا، تو شیطان کا جیسی تفصیلات آگے بہت سی صورتوں میں موجود ہیں، سورہ اعراف میں بھی، سورہ صاد میں بھی، اسی طرح سے سورہ حجر میں بھی، کہ شیطان نے کہا کہ پھر مجھے مہلت چاہیے، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دی جائے تاکہ میں اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی اہل جہنم میں بنا سکوں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انک من المنظرین، تجھے ہم مہلت دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو جو ہمارے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یہ تو شیطان نے بھی کہا کہ میں تمام کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، سورہ حجر میں موجود ہے، اللہ عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ ہمیں ہمیشہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہی حکم دیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے تو اخلاص کے ساتھ،
کیونکہ اخلاص والا جو عمل ہوتا ہے، جس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، جس کے اندر دکھلاوا مقصد نہیں ہوتا، جو خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ عمل انسان کا بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ انسان کو جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ اور وہ عمل جس کے اندر اخلاص نہ ہو، جس کے اندر جو ہے نا وہ دکھاوا ہو یا دیگر چیزیں اس کے اندر آ جائیں، وہ عمل انسان کا صرف دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، وہ انسان کے آخرت میں کام نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت اخلاص کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، چونکہ معذرت اس کی بات ہم کر رہے تھے ابلیس کے حوالے سے، ابلیس کو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی اختیار دے دیا، مہلت دے دی، چونکہ اس کے پاس مہلت موجود تھی، اور اب یہ خطرات بھی موجود تھے کہ وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ساتھ ہی متنبہ فرما دیا، عیش و عشرت کے لیے جنت موجود ہے، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، چونکہ شیطان موجود ہے، کسی وقت بھی آپ کو ورغلا سکتا ہے، مہلت لے چکا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جن لوگوں کو چاہے جو اس کے بہکاوے میں آئیں، ان کو وہ بہکا کے جو ہے وہ نافرمانوں میں شامل کر دے، اللہ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس درخت کے تم قریب مت جانا۔ اب یہ درخت کون سا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا۔ کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے، اصل چیز تو آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو مسئلہ سجدے کا نہیں تھا، مسئلہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل تھا۔ یہاں پر بھی اللہ نے جب ایک درخت سے منع کر دیا تو اللہ کی مرضی کسی بھی چیز سے منع فرما دیں، تو اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ درخت کون سا تھا، چونکہ حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، قرآن میں بھی اس کی تفصیلات نہیں ذکر کی گئیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب اللہ نے ایک چیز سے منع کر دیا، یہاں سے بھی ہمیں یہی نقطہ سمجھ میں آتا ہے، جو شیطان نے تعویل کی تھی، ہمیں تعویلات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کیا تھا؟ کچھ بھی تھا۔ جب اللہ نے ایک بات سے منع کر دیا، اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب مت جانا، بات ختم، نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ یہ سبب جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اللہ نے منع کر دیا تو نہیں جانا۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو، کوئی بھی درخت تھا جس سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا بطور آزمائش کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالموں میں سے ہونے کا معنی کہ جب کسی بھی چیز کو، ظلم کی تعریف ہی ہوتی ہے وضع شیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے مقام و مرتبہ سے ہٹ کر رکھ دینا، اس کو وہ جگہ دینا جو اس کا مقام نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹوپی یا جو بھی ہم سر پر رومال وغیرہ پہنتے ہیں، اس کو اگر پاؤں میں رکھا جائے تو یہ اس کا مقام نہیں ہے، اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم دنیا کے اندر کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کی توحید جس کا تقاضا ہے اللہ رب العزت کی ذات کا کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی اس کے اختیارات میں شریک سمجھنا، ماننا، صفات کے اندر، اللہ کے اسماء کے اندر، اس کے اختیارات کے اندر، اس کی قدرتوں کے اندر کسی بھی طور سے کسی دوسرے کو ایک ذرے کے برابر بھی اختیار دینا، دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ اب اگر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ رب العزت کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اگر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر کیا ہوگا؟ اگر تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم ظلم کر بیٹھو گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پہلے ترجمہ دیکھیے، پس شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ ذلہ کا لفظی معنی ہے ان کو پھسلا دیا۔ شیطان نے انہا کس سے؟ جس بات کا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا، یعنی جس سے منع کیا تھا، اس سے ان کو بہلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ نکالا شیطان نے نہیں تھا، نکالا تو اللہ نے تھا، لیکن سبب وہ بنا تھا، اس وجہ سے نسبت اس کی طرف کی۔ اس نے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آدم علیہ السلام اور ان سے کہا، ان کی حوا علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ سے فرمایا ہم نے کہ اهْبِطُوا، اتر جاؤ تم، یعنی زمین میں اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تمہارا بعض تمہارے بعض کا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور دیکھو زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ موجود ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک فائدہ حاصل کرنا ہے۔ یہ مقام جس سے اللہ نے تمہیں اس وقت نیچے اتار دیا ہے، جنت والا مقام،
یہ حاصل کرنے کے لیے اب تمہیں پھر سے تگ و دو کرنا ہوگی، وہ تگ و دو میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر سے یہ مقام مل جائے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اس کا معنی یہ کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے جو اختیارات دیے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، اور وہ انسانوں کو ہر وقت ہر لمحہ جو ہے وہ ہمتاً کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اللہ کی عبادت سے لوگوں کو ہٹا دے، لوگوں کو گناہوں کی طرف لگا دے، مختلف حیل و حجت کر کے، مختلف حیل و بہانوں سے، مختلف چیزیں لوگوں کے دلوں میں ڈال کے، کبھی اللہ کے بارے میں شکوک، کبھی اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات، کبھی ملحدانہ نظریات، کبھی ایتھیسٹ جیسے نظریات، کبھی داہریوں جیسے نظریات، کبھی نفاق جیسے نظریات، یہ سب چیزیں انسان کے ذہن میں شیطان پیدا کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے ایمان کو اخلاص کے ساتھ بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ایمان کو، جیسے صحابہ کرام بعض مرتبہ کیا کیا کرتے، ایک دوسرے کو کہتے تعال نؤمن، آؤ ایمان لائیں، مانا آؤ ایمان کو تازہ کریں۔ کیسے؟ اللہ کی یاد کر کے، جنت کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کر کے۔ ابھی کل ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ بعض صحابہ کرام کیا کرتے، چند صحابہ کرام مل کر بیٹھ جاتے اور ان میں سے ایک کو کہتے آپ قرآن پڑھیے، وہ قرآن پڑھتے اور باقی سنتے، وہ پڑھتے اور وہ باقی بیٹھ کر سنتے، چونکہ وہ عرب تھے، ان کو ترجمہ کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے الحمدللہ آج ہم بھی جمع ہیں، اللہ رب العزت ہم سے اس چیز کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ہم مسلمانوں کو اکثر اپنے گھروں کے اندر اسی طرح کی مجالس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کر ان کو یہ کہیں کہ آؤ ہم ایمان تازہ کریں، آؤ ہم بیٹھ کر اللہ کی یاد کریں، اور وہاں پر بیٹھ کر اسی طرح سے اللہ کے حلال کردہ امور اور حرام کردہ امور ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، فرمایا کہ ان دونوں کو شیطان نے جو ہے وہ پھسلا دیا اور جنت میں سے نکلوا دیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ اب تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی ایمان جب جو ہے نا وہ انسان کا کمزور ہوتا ہے تو پھر شیطان کا وار اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شیطان نے جو ہے نا وہ کیا کیا، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حوا علیہ السلام ان کو ورگلا دیا، ان کو کہا کہ یہ تو درخت کھانے سے تو تمہیں ساری زندگی جنت میں رہنا نصیب ہو جائے گا، پھر تو تمہیں کوئی نکال ہی نہیں سکتا یہاں سے۔ اب وہ ان کے بہکاوے میں آگے، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اختیار موجود تھا۔ اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے، جیسے حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کرنے والی ہے، ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، بحیثیت جو ہے وہ انسان، ان سے غلطی کا سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیے یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے، جن کو اللہ نے سب سے پہلے نبی بنا کر بھیجا ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا اس معاملے کے اندر وہ کیا ہوا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور وہ اللہ رب العزت کی بات ان کے جو ہے نا وہ ذہن سے نکل گئی یا ذہن میں نہ رہی، وہ اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے کیا اس درخت کے قریب چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جو ہے نا وہ اس کے یہ سارا جو مطلب ہوا ہے سلسلہ، جو تم سے کیا کہنا چاہیے کہ جو خطا سرزد ہو گئی ہے اس کی وجہ سے اب ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وہاں تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بلکہ جو اس وقت ہماری دشمنیاں موجود ہیں، دیکھ لیجئے کتنی بڑی سطح پر دشمنیاں موجود ہیں، اسلام کی سطح پر، مذہب کے طور پر، قومیت کے طور پر، خاندانوں کے طور پر، علاقائی بنیادوں پر، ہر اعتبار سے ہم لوگوں نے دشمنی آپس میں قائم کر رکھی ہیں۔ یہ دشمنیوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا بعض کا دشمن ہے، جس کا معنی یہ کہ اگر تم سارے مل کر ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے تو پھر دشمنیاں نہیں ہوں گی، اور اگر آپس میں بٹو گے تو پھر اسی طرح سے دشمنیاں ہوں گی، پھر ہر اعتبار سے دشمنیاں ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، پھر اللہ نے فرمایا تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ بھی موجود ہے اور ایک وقت مقررہ تک تم نے رہنا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی تم نے ایک وقت مقررہ تک عبادت کرنی، جب تک تمہیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، جب تک زندگی موجود ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کے مطابق، اللہ کی فرما برداری کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر یہ ٹھکانہ مل جائے گا، اور اگر تم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکو گے تو پھر اللہ رب العزت نے، جیسے صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ جتنے بھی تم اعمال کرتے ہو یہ سارے کے سارے میں تمہارے لیے جمع کر کے رکھتا ہوں، تمہارے اعمال کو احصیھا لکم، میں تو ان کو گن کے رکھتا ہوں، شمار کر کے رکھتا ہوں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں۔
فمن وجد خیرن فلیحمد اللہ، آج اگر کوئی اپنے نامہ اعمال میں اچھائی پاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز پاتا ہے تو پھر فلا یلومن الا نفسہ، اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک وقت مقررہ تک دنیا میں رہنے کی جگہ ہے۔ نیکسٹ آیت پڑھ کے بعد انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فتلقى آدم، تلقی کا لفظی معنی ہوتا ہے سامنے بیٹھ کر کسی کے قرآن سننا یا سنانا یا کوئی بھی بات سیکھنا اور سکھانا، اس کے لیے تلقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات سیکھ لیے، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی اور آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھ لیے کلمات، کچھ کلمات۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کے اوپر رجوع فرما لیا، یعنی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ان کلمات کی وجہ سے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر جو بات ہمیں اللہ رب العزت نے بتائی ہے، جو چیز ہمیں اللہ رب العزت نے سمجھائی ہے وہ کیا، اور جو ہمارے سمجھنے کی ہے، جب آدم علیہ السلام سے وہ مسٹیک، وہ خطا ان سے سرزد ہوئی، تو اس کے بعد رجوع کس کی طرف کیا؟ اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی سے گزارش کی کہ اللہ یہ غلطی ہم سے سرزد ہو گئی ہے، اب ہم آپ ہی کے حضور عرض پیش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی رستہ، کوئی حل نکالا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے، قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس کی تفصیل جو قرآن اللہ نے الفاظ سکھائے سورۃ الاعراف کے اندر 8ویں پارے میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ نے کون سے الفاظ سکھائے؟ ربنا اغفر لنا، اللہ رب العزت ہمیں بخش دیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، آپ نے ہمارے اوپر رحم نہیں فرمایا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ یہاں پر ایک باطل جو نظریہ اور ایک چیز جو لوگوں کے اندر معروف بھی ہے، لوگ پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جو آسمان کے اوپر فلاں نام لکھا ہوا ہے، وہ نام انہوں نے دیکھا تو ان کے انگوٹھوں کے اندر بھی تھا، اور پھر انہوں نے انگوٹھے چومے اور اس نام کا صدقہ دیا۔ قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ موجود ہے کہ اللہ نے آپ کو الفاظ سکھائے، دعا سکھائی، اور وہ دعا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام نے دعا سیکھی اور وہ دعا اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی، اور وہ دعا کے اندر بھی دیکھی کیا لجاجت ہے، اس کے اندر اپنی کمی کوتاہی کا اظہار ہے، اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم سے خطا سرزد ہوئی ہے، اے اللہ ہم اپنی اس خطا کی وجہ سے آپ کے حضور شرمندہ ہو کر آپ کے سامنے پیش ہیں، اور آپ ہی سے ہم بخشش اور رحم کے درخواست گزار ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا اور آپ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کے سوا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یہ دو الفاظ سکھائے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے ہم سب کو بھی سکھائے۔ اگر یہی کام، اب دیکھیے یہاں پر ایک اور فرق سمجھیے، شیطان نے غلطی کی، ابلیس نے غلطی کی، اس کے اوپر ڈٹ گیا، اصرار کیا اس کے اوپر، مزید اس غلطی کے اوپر آگے بڑھا، شرمندگی نہیں اختیار کی، اپنی غلطی کا احساس نہیں کیا، اس کو غلطی نہیں سمجھا، جبکہ اس کی بنسبت یہاں سے بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا، جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ یہاں سے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے میں نے پہلے رکھی، خیر الخطائین التوابون، غلطی تو سب سے ہوتی ہے آدم علیہ السلام کی اولاد سے، لیکن سب سے بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی سرزد ہوئی تو فوراً کیا کہا؟ اللہ غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں معافی چاہیے، ہم معافی کے درخواست گزار ہیں، شیطان کی طرح نہیں، تکبر نہیں کیا، یہ تکبر کی ضد ہے۔ اور حدیث میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کوئی بھی شخص جب اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، یہ تواضع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ گناہ سرزد ہو گیا، اب اللہ کے سامنے جھک گیا۔ جیسے ہی گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے، حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بنی آدم سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت پہروں اس کا انتظار کرتے ہیں، گناہ نہیں لکھواتے، پہروں انتظار فرماتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر لے، میرا بندہ معافی مانگ لے، اور اگر یہ نہیں کرتا، پھر بھی توبہ نہیں کرتا، پھر اللہ رب العزت اس کا ایک گناہ لکھواتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا،
اگر گناہ سرزد ہو جائے اس کے پیچھے فوراً نیکی لگا دو. سب سے بڑی نیکی یہ ہے اس کے پیچھے اللہ سے معافی مانگی جائے. استغفار سب سے بڑی نیکی ہے. فوراً استغفار کیا جائے تو کیا ہوگا، وہ غلطی وہ گناہ اللہ اس کو مٹا دیں گے. توبہ کی جائے، اللہ رب العزت اس گناہ کو دھو ڈالیں گے. تو آدم علیہ السلام نے یہی روش اختیار کی اور فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کیا، اللہ سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی. تو اللہ نے کیا کیا؟ فتاب علیہ، اللہ نے آپ کی توبہ کو فوراً قبول فرمایا. اور اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر کبھی بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے. جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیر.